برادر اور میرے ساتھی اور خوشی غمی دے ساتھی اور مجاہد انتھک میری مراد مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب اگر انہاں دے صدارتی کلمات نہ ہونے اس مجلس اندر تو میں سمجھنا وا اج دی یہ مجلس نہ مکمل ہے تو میں بلا تخیر صدارتی کلمات واسطے دعوت سخن دینا وا مجاہد انتھک سفیر امن کمیٹی ضلع سیالکوٹ دے جنرل سیکرٹری محترم جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب تشریف لے آن اور صدارتی کلمات ارشاد فرمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ حضرات، عظیم الشان سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہر لحاظ سے کامیاب ہے، کامران ہے، فقید المثال ہے، عظیم الشان ہے، تاریخ ساز ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو، اس چمن کو قیامت تک آباد رکھے، شاد رکھے۔ برادر عزیز، حضرت مولانا حافظ مزمل الدین صاحب، ان کے تمام برادران، تمام رفقاء، مسجد مقدس اہل حدیث کے تمام نمازی، تمام معاونین اور سامعین مبارکباد کے حقدار ہیں کہ آج لوگوں نے جشن کی بات کی، آپ نے سرور کائنات کی تعلیمات کی بات کی، آپ کی سیرت کی بات کی، آپ کے کردار کی بات کی، تمہیں مبارک ہو۔ لوگوں نے جشن اپنایا اور آپ لوگوں نے مشن مصطفیٰ اپنایا ہے۔ حضرات، جشن والے اللہ رب العزت ان کے بانی کے حوالہ سے کتاب خدا میں ارشاد فرماتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ جشن والے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے پیغمبر کی اہانت، میرے حبیب کی بے ادبی، میرے پیغمبر کی گستاخی کرنے والے تو تباہ و برباد ہو جائے، اور جس نے مشن اپنایا وہ چلتا زمین پہ ہے۔ سرور کائنات فرماتے ہیں بلال کے قدموں کی آہٹ رب کی جنت میں آ رہی ہے۔ تمہیں مبارک ہو، تمہارا تعلق مشن والوں کے ساتھ ہے، تمہارا تعلق آپ کی تعلیمات کو اپنانے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہیں مبارک ہو، تمہارا تعلق آپ کی گفتار، آپ کا کردار، آپ کی سیرت کو سینے سے لگانے والوں کے ساتھ ہے۔ ایسے لوگ قیامت کے روز آئیں گے، ساقی کوثر، حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے۔ سرور کائنات اللہ رب العزت کے فضل سے مجھے یقین کامل ہے، امید واشک ہے، آقا آپ تمام احباب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے تو اپنے دستے اقدس کے ساتھ پلائیں گے۔ حضرات، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی کو، مسجد کی انتظامیہ کو، کانفرنس کی انتظامیہ کو۔ نماز ظہر سے لے کر اب تک خطابات آپ نے سنے، آقا کی عظمت کا ذکر ہوا، رب کی توحید کا تذکرہ ہوا، اہل حدیث کی حقانیت کا تذکرہ ہوا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل سے آپ تمام احباب کو میں گواہ بنا کے اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، جب تک جسم میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، اہل حدیث کی عظمت کا ترانہ گاتے رہیں گے۔ رب سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل حدیث پہ زندہ رکھے، عقیدہ اہل حدیث پہ موت عطا فرمائے، اور جب دنیا سے جائیں اللہ رب العزت کے فضل سے اس وقت بھی دنیا میں
ترانہ بلند ہو، نغمہ بلند ہو، نعرہ بلند ہو تو اہل حدیث کی حقانیت کا بلند ہو۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا تھا ان بنی اسرائیل افترقت اثنین و سبعین ملہ و ان امتی تفترق ثلاث و سبعین ملہ کلہم فی النار الا ملتا واحدتا قیل من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما انا علیہ اليوم و اصحابی۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل 72 گروہوں میں بٹ گئے، میری امت 73 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک گروہ، ایک جماعت، ایک لشکر، ایک جیش، ایک جمع غفیر رب کی جنت کا حقدار ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب وہ کون ہوں گے؟ ان کی صفات کیا، اوصاف کیا، پہچان کیا، شناخت کیا؟ ارشاد فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ ان کا منہج، ان کا عقیدہ، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے اعمال وہ ہوں گے جو آج میرے ہیں، میرے اصحاب کے ہیں۔ حضرات مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک آپ لوگوں کا عقیدہ دیکھیے، منہج دیکھیے، نظریہ دیکھیے، فکر دیکھیے، سوچ دیکھیے۔ وہ کون سا گروہ ہے جس کی نماز صدیق اکبر کی طرح ہو؟ وہ کون سا گروہ ہے جس کا روزہ فاروق اعظم کی طرح ہو؟ وہ کون سی جماعت ہے جس کا عقیدہ ذی النورین کی طرح ہو؟ وہ کون سا گروہ ہے جس کا منہج حیدر کرار کی طرح ہو؟ تمہیں مبارک ہو، آسمان کی نیلگوں چھت کے نیچے رب کی دھرتی کے سینے پہ ایک گروہ ہے اور انشاءاللہ وہ اہل حدیث کا گروہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ احباب کو سلامت رکھے، اس مسجد کو سلامت رکھے، کانفرنس کو سلامت رکھے، اور اس مسجد کے بانی، اس مسجد کے متولی حضرت مولانا محمد رفیق رحمت اللہ تعالی علیہ دعا کیجئے۔ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ان کی اولاد صدقہ جاریہ ہے، یہ مسجد صدقہ جاریہ ہے، یہ جلسہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ دعا فرمائیں پروردگار مولانا رفیق رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ جنت میں ان کے درجات بلند فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔